شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے، مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کے مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان دھرم بھرم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پوچھ ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, वो पाक है, उसके ना बेटा है ना बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ़ है और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स इनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं माबूद हूँ तो उसे हम दोज़ख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग क्यों ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया। इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चाँद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा। भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर ज़ीरो को मौत का मज़ा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुबतला करते हैं और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे मजाक करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारी माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के नाम से मुनकर हैं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने मुंहों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर नागहां आ वाक़ होगी और उनके होश खो देगी। फिर ना तो वो हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ मजाक होता रहा है, तो जो लोग इनमें से मजाक किया करते थे उनको इसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर नहीं सकेंगे और न हमसे पनाह ही दिए जाएंगे, बल्कि हमने उन लोगों को और उनके बाप दादा को चैन से रखा, यहाँ तक कि उसी हालत में उनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको हुक्म खुदा के मुताबिक नसीहत करता हूँ, और बहरों को जब नसीहत की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं, और अगर उनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अज़ाब भी पहुँचे तो कहने लगें कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की ज़रा भी हक तलफी ना की जाएगी। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं।
और हमने मूसा और हारून को हदायत और गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और सर तापार रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेज़गारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम उससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये क्या मूर्तें हैं जिनकी इबादत पर तुम जमे बैठे हो? वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को उनकी इबादत करते देखा था। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। फिर उनको तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, भला ये उन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूद का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो उसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर मौजूब सलामती बन जा। उन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को इस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और घाते में याकूब, और सबको नेक किया और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हदायत करते थे, और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हुक्म यानी हिकमत और नबूवत और इल्म बख्शा और इस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बद किरदार लोग थे और इन्हें अपनी रहमत के महल में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पहले उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी। और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और उससे रोंद गई थीं, और हम उनके फैसले के वक्त मौजूद थे, तो हमने फ़ैसला करने का तरीक़ा सुलेमान को समझा दिया। और हमने दोनों को हुक्म
یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیوں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، اگر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے، اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے، سو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے۔ اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تمار لپیٹ لیتے ہیں،
जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है। हम ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया था कि मेरे नेकूकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इबादत करने वाले लोगों के लिए इसमें अल्लाह के हुक्मों की तबलीग है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद खुदाए वाहिद है, तो तुमको चाहिए कि फर्माबरदार हो जाओ। अगर ये लोग मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो अन करीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उससे भी जानता है और जो तुम पोशीदा करते हो उससे भी वाकिफ़ है। और मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो और एक मुद्दत तक तुम उससे फ़ायदा उठाते रहो। पैगंबर ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, हक़ के साथ फैसला कर दे और हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। उसी से इन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़लज़ला एक हादसा अज़ीम है। ए मुखातिब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे, मगर वो मतवाले नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्मो दानिश के बग़ैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उससे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोज़ख के अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार तो पैदा किया था, यानी इब्तदा में मिट्टी से, फिर उससे नुत्फ़ा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालकियत ज़ाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बाज़ कबलस पैरी मर जाते हैं और बाज़ शेख फ़ानी हो जाते और बुढ़ापे की नहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ऐ देखने वाले, तो देखता है कि एक वक्त में ज़मीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम इस पर मींह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारोनक चीज़ें उगाती है। इन कुदरतों से ज़ाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलिक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और ये कि क़यामत आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं। और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बग़ैर इल्म दानिश के और बग़ैर हदायत के और बग़ैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सोज़ा का मज़ा चखाएंगे। ऐ सरकश,
یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سری ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف، یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اسے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت کا بنایا ہے، روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی اور کفر کرنا چاہے، اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کی مناتی کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر، اور جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں، سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ اور قربانی کا ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے
کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. یہ ہمارا حکم ہے. جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بتوں کی پالیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کر. اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے. یہ ہمارا حکم ہے. اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے. اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چارپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں. اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر خدا مقرر کیا ہے. ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت کتار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور کناز سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو. اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. جن مسلمانوں سے خواہ خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا. وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے کہ انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی. اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. بے شک اللہ توانا اور غالب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں. اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں. لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی رہیں. اور بہت سی کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے.
بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روز سے 1000 برس کے برابر ہے، اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ظلم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے۔ بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے می برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو
اللہ تمہیں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔